وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اور اسی سے اس کے جوڑے بنائے تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جائے۔ تو یہ قدرتی طور پر یہ فطری بات ہے کہ انسان کی چاہت عورتوں کی طرف جاتی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی چاہت مردوں میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ انسان کی جو خواہشات ہے، جن چیزوں کی وہ آرزوئیں کرتا ہے، ان میں سب سے پہلی چاہت عورتوں کے متعلق بیان فرمایا کہ ہر کسی کی یہ چاہت ہے کہ اس کی زندگی میں ایک خاتون ہو، اور اس چاہت کو پورا کرنے کا ایک بہترین طریقہ، حلال طریقہ نکاح بتایا۔ یہ چاہت حلال طریقے سے پورا کیا جائے، اگر اس چاہت کو حلال طریقے سے پورا کریں گے تو انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت کی ادائیگی ہوگی۔ اس سنت پر تمام انبیاء نے عمل کیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل کیا۔ تو اس چاہت کو پورا کرنے کا حلال طریقہ نکاح ہے۔ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ایسا جس کی خواہش، جس کی چاہت عورتوں کے تعلق سے نہ ہو، چاہے وہ جیسا بھی انسان ہو، جتنا بڑا بھی پرہیزگار اپنے آپ کو دیندار بتائے، پرہیزگار بتائے، اور یہ دعویٰ کرے کہ دل میں عورتوں کی خواہش نہیں ہے، تو وہ شخص جھوٹا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان اکیلی ہی نہیں رہی بلکہ اس سے اس کے جوڑے بنائے، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، تنے تنہا انسان الجھنوں، مصائب و تکلیفوں کا شکار ہوگا۔ اپنی الجھنوں، اپنے زندگی کے مصائب کو، اپنے زندگی کے جوڑے اپنے شریک حیات کے پاس رکھ کر وہ اس مصیبت سے بچ سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور بہت زیادہ پریشان ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، حیران و پریشان تھے، پہلی وحی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، کہا آپ مت گھبرائیے، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جس صفات کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ خیر میں اس پوری حدیث کو نہیں پڑھوں گا، بس دلیل یہ لینی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی، تو سکون کا ایک ذریعہ بنا۔ حرام طریقوں سے بچنے کے لیے نکاح ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔
نکاح کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ انسان کی الجھنیں کم ہو سکتی ہے شریک حیات کے آنے سے، اور دوسری وجہ، دوسرا کارن اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس نسل کو باقی رکھنے کے لیے نکاح بہت ضروری ہے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی بات رکھی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عورت سے نکاح کرنے جا رہا ہوں، وہ عورت بڑی خوبصورت ہے، حسب و نسب والی ہے، خاندان بڑھیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب ہے۔ وہ عیب یہ ہے کہ وہ بچے جننے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مت کرو اس سے شادی۔ اس نے دوبارہ کہا، کیونکہ اس کی خوبصورتی پر وہ شخص فدا ہو چکا تھا۔ ہر آدمی کی چاہت ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی خوبصورت عورت آئے، اس لیے اس نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر دوبارہ دہرایا اپنی بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ منع کیا، تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ حسب و نسب والی ہے، حسن و جمال والی ہے، خوبصورت ہے۔ تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، تم شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت کو، کثیر تعداد کو ثابت کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل کو پھیلانے کے لیے کہا کہ نسل کو پھیلانے کے لیے نکاح ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر انسان نکاح نہ کرے، ایسے ہی تنے تنہا اپنی زندگی کو گزارے، تو بہت سارے حرام طریقوں کو وہ اپنائے گا اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اگر وہ نکاح کرتا ہے تو یہ سارے حرام طریقے، ناجائز رشتے ختم ہو جائیں گے۔